دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تو ہم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے گی۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں۔ وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا، یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ دو جی، وہی ہو کوئی بندہ ہے، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جب لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا۔ وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر۔ میرے لوگ لو جی مولانا صاحب ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی۔ میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں۔ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا، جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ کہا اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہے، تو پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر اتنے نہیں بنانا، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ اس کا پھر دوبارہ دروشی پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں۔ حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ۔ 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھی۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا،
اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس. اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا, وہ چلا رہا تھا, میں آگے بڑھا, مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں, میں نے شرم آتی. میں اس کا منہ دیکھنے لگا, ہر عیب اس کے اندر تھا. طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں, میں نے شرم آتی. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو, خوبیاں دیکھا کرو, اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے, جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو, چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا, یعنی آخری بیان ہے اس سفر کا, اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ. ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے. سن 85 میں مری تھی, ہمارے کپڑے دھوتی تھی. تو آ گئی میری بہن کے پاس, کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑدیاں, لڑتی خود تھی, تو میں نے کوئی تویز دے اس ساریاں میری نوکر بن جاؤں. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا, ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا. اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پتر دی شادی کرنی, سانو کو روٹی تک کھواوے, چاہ تک پیواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے, احسان ہے, نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہوگی. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ, لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ, اور دونوں طرف سے گالم گلوچ, پھر مقدمے, پھر طلاقیں. تو میرے بھائیو لمبی بات ہو گئی, میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں. ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے, سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں, جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے, جو باہر بیٹھے ہیں ان سے, کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے, اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں, تیری مان کے چلیں گے. کرتے ہو نیت توبہ کی؟ کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو, سب گناہ معاف ہو.